تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی آپ کا ایک نام ہے، علم کے اندر بھی آپ کا نام ہے، اور آپ ایک چوٹی کے عالم دین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی تھیں، اور آپ نے اس پر غالباً کتاب بھی لکھی تھی بذل المعون فی فضل الطاعون کے نام سے، علامہ ابن حجر اسقلانی۔ آپ دیکھیں پچھلے ادوار کے اندر بھی اس طرح کی بیماریاں تھیں، اور آپ دیکھیں قرآن و حدیث کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا تھا طاعون کی وبا ان میں بھی پھیلی تھی، اور کافی سارے لوگ اس سے بھی مر گئے تھے۔ تو اس طرح کی جو بیماریاں آتی ہیں بسا اوقات یہ گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کا بھی اعلان ہے اور روایات کا بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ ہم تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے، تمہیں شر سے بھی آزمائیں گے، یعنی بھلائی کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں جو ہے وہ شر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ تو اس طرح کی بیماریاں عموماً جو ہے وہ آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں۔ اب یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا ہی عذاب ہے، ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو، پھر کسی کے حق میں یہ عذاب ہو سکتا ہے، کسی کے حق میں درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض جو نیک حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے تو عذاب نہیں کہہ سکتا، کسی کو اپنے لیے ڈرنا چاہیے، اپنے لیے انسان کو خوف کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کا عمل مبارک کیا ہوا کرتا تھا، جب کوئی آندھی یا طوفان آتا تو آقا کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے پر اس کے اثرات کا نظر آنا، آقا علیہ السلام اس سے بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ ایسے جب معاملات ہوں تو بندے کو خوف کرنا چاہیے۔ جب یعنی مکمل طور پر بندے کو یقین ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو انسان کو ڈرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ روایات کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی ہیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے مولا ہمیں اپنے غضب کی وجہ سے جو ہے وہ نہ مارنا، اور اسی طرح ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب کی مار بھی ہمیں نہ دینا، اور وعافین قبل ذالک، اور ان بیماریوں سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمانا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ آقا نے یہ عمل ہمیں بتانے کے لیے کیا کہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے۔ اب اس کا کوئی مذاق اڑائے تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آج کل اس پہ میمز بن رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک پینک کا ماحول بھی ہے، ساتھ میں مذاق اور مسخری، چونکہ فراغت بھی بڑھ گئی ہے اور کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ٹریفک اس وقت انٹرنیٹ پر ہے، سب سے زیادہ ٹریفک، اور جو نیٹ ہے بعض اوقات جو کہنے والے کہہ رہے ہیں جن ممالک میں بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیکنالوجی ابھی نہیں آئی ہے تو وہاں پر انٹرنیٹ جام ہوتا جا رہا ہے، یعنی کیونکہ لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، سوشل میڈیا اور یہی سب ہے، تو اب اس پہ میمز بن رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے کورونا کے مذاق اور اس پر جو بیچارے پریشان ہوئے ہیں۔ بعض ممالک کی ایسی فوٹیجز وغیرہ بھی ہیں کہ بعض مریضوں کو کھینچ کر گھروں سے نکالا گیا اور انہیں ہسپتال وغیرہ لے جایا گیا، جو کہ اس لیے ہی تھا کہ وہ دوسروں کو اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب اس پر میمز اور اس کے مذاق اڑانا اور اس کے پیچھے معاذ اللہ گانے لگا کر اور عجیب و غریب چیزیں لگا کر، تصویریں لگا کر، یہ جو انداز ہے یہ بھی مناسب انداز نہیں ہے، پروقار اور مہذب مسلمان کا انداز تو نہیں ہے۔ جی اس وقت بھی یہاں پر 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ مذاق اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کا جس کو یہ بیماری لگ چکی ہے، اب یہاں پر زیادہ سخت حکم ہوگا، یعنی جس طرح کی نوعیت ہوگی حکم بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پہ کوئی فضا ایسی پھیل چکی ہے کہ ہر بندہ ہی منہ لٹکائے بیٹھا ہے، ہر بندہ ہی پریشان بیٹھا ہے، ہر بندے نے عجیب سا منہ بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی جو ہے وہ خوش کن بات کر دیتا ہے مزاح کے طور پر تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ ایک مثال کے طور پہ میں اس بندے کو کہوں کہ جس کو یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندہ بھی اس کو برا نہیں مانے گا، ایک خوشی والا ماحول بن جاتا ہے۔ البتہ اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ لیکن اب ایک بندہ اس کو یہ بیماری لگ چکی ہے، اب اس کو اگر میں اس طرح کہوں گا تو وہ زیادہ پریشان ہو جائے گا، تو یہ دل آزاری والا معاملہ بھی بن جاتا ہے، اور اس طرح کا مذاق نہ بنایا جائے، بلکہ جب اس طرح کے معاملات آئیں تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کا واضح لفظوں میں اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز اور اس کے صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ اب بندہ جب نماز پڑھے گا تو نماز کے ذریعے بھی بندہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ نماز کا جو اثر ہے وہ ظاہر پر بھی جاتا ہے، باطن پر بھی نماز اثر کرتی ہے، جسم پر بھی اثر کرتی ہے، نماز روح پر بھی اثر کرتی ہے۔ تو جب نماز بندہ پڑھے گا تو لازمی سی بات ہے 5 وقت وضو بھی کرے گا، اگر عشاء چاشت پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے الگ وضو کرے گا۔ تو جب بندہ وضو کرے گا اور اس کے بعد جب نماز
पाक साफ रहेगा। जब नमाज पढ़ेगा तो जिस जगह पे नमाज पढ़ेगा उस जगह का पाक होना भी जरूरी है। और एक तो होता है ज़ाहिरी निजासत, और एक होता है कि वैसे वहां पर जो है वो कचरा वगैरह है या कोई मैली जगह है, यानी नापाक नहीं है, मैली जगह है, तो बंदा उसको भी साफ करेगा। तो इस तरह की चीजों से बंदा मुकम्मल तौर पर जो है वो पाक रहेगा। एक साइंसदान के हवाले से मैंने ये रिपोर्ट देखी, एक उसका तजर्बा मैंने देखा किसी उसमें वीडियो में, कि वो कहते हैं कि जो वो हैरान थे किसी को वज़ू करते हुए देखकर एक बार, और उन्होंने किसी मुसलमान को देखा कि वो वज़ू कर रहा है, तो वो जब वो वज़ू कर चुका तो उससे पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया जी? तो उसने कहा कि मैंने वज़ू किया, ये हम मुसलमान नमाज के लिए करते हैं। तो कहा कि मैं जो है ना ये इसी का डॉक्टर हूँ, मैं इस पर PhD कर रहा हूँ, और मैंने ये अपनी तहकीक में ये पाया है कि इंसान की बॉडी में 62 ऐसे मकामात हैं कि जहाँ से जो है वो जरासीम वो है हमलावर हो सकते हैं, या वहाँ से उसकी बॉडी पर अटैक हो सकता है किसी बीमारी का। और मैंने देखा कि तुमने वज़ू में 62 में से 58 उन जगहों पर से पानी बहाया। और हमारी तहकीक इस बात को साबित करती है कि अगर आप इस तरह से इन जगहों को धोते रहें तो जो है वो आपको बीमारी लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। और तुमने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो वो हैरान था इस बात पर, हमारे दीन ने हमें ये कब से दिया हुआ। तो मामला ये कि हम दिन में अगर 5 बार या 5 बार नहीं 2-3 बार भी, बाज एक वज़ू से भी चंद नमाजें पढ़ लेते हैं, तो अगर हम वज़ू की कसरत भी करें, बावज़ू कसरत से रहें, इवन अगर आपका कोई नमाज का वक्त नहीं है लेकिन अगर आप वज़ू कर लेते हैं ताकि आप हर वक्त बावज़ू रहें, तो इससे बलाएं भी टलती हैं, आफतें टलती हैं। अहादीस में इसका अहकाम है, तरगीब है कि आप जो है वो वज़ू से बावज़ू रहें, सुन्नत तरीका, बावज़ू रहना सुन्नत तरीके में से आता है। और इस तरह से आप कई बलाओं से बचे रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, आप जो है वो मैले नहीं होते। बाज़ लोग जो है वो सिर्फ इसलिए बीमार हो जाते हैं कि वो सफाई नहीं इख्तियार करते, सिर्फ सफाई ना होने की वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर वज़ू की तरफ आएँ, नमाज की तरफ आएँ, तो हमारे दीन में सब कुछ है, हमारे दीन में हर चीज़ का रास्ता है। और हम कॉल्स भी ले रहे हैं आपकी, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं